بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی جو انڈیا کی سرپرستی میں جاری ہے، واضح ثبوت موجود ہیں۔ اب اس دہشت گردی کا شکار 4 انتہائی غریب بے روزگار نوجوان جو کہ منت مزدوری کے لیے بلوچستان کے علاقہ نوشکی میں موجود تھے، ان چاروں نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی نعشوں کو پھینک دیا گیا۔ اب ان نوجوانوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کا شکار 2 نوجوانوں کا تعلق رحیم یار خان اور 2 نوجوانوں کا تعلق پاک پتن سے ہے۔ پاک پتن میں جب ان کی نعشیں پہنچی، گاؤں میں پہنچی، تو وہ ایک ایسا منظر تھا، ایسا دل گرفتہ منظر تھا کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان ان دہشت گردوں کے سر کچل رہی ہے۔ ان دہشت گردوں کے سر مزید کچلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں جہاں پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کر قتل کر دیا جاتا ہے، دہشت گردی کی بھینٹ چلا دیا جاتا ہے، سڑکوں پر سفر کرنے والے مسافروں کو شناختی کارڈ دے کر شہید کر دیا جاتا ہے، گوادر کے اندر حجام پر کام کرنے والے 7 نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وہ دہشت گرد عناصر ہیں جو صوبوں کے اندر ایسی فضا پیدا کرنے چاہتے ہیں، لسانیت پھیلانا چاہتے ہیں، صوبائی عصبیت پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ پاکستان ایک قوم ہے۔ پاکستان کے پرچم کے سائے تلے بلوچستان بھی ایک ہے، سندھ بھی ایک ہے، پنجاب بھی ایک ہے اور KPK بھی ایک ہے۔ ان دہشت گرد عناصر کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ یہ صوبے آپس میں کہیں خدا نہ خواستہ آمنے سامنے آ جائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ یہ دہشت گرد عناصر یاد رکھیں، اب جس انداز میں افواج پاکستان نے ان دہشت گردوں کے آقا بھارت کو جنگی میدان میں جو عبرتناک شکست دی ہے، تو یہ مٹھی بھر عناصر کس باغ کی مولی ہے؟ یہ اب بچ نہیں سکیں گے۔ جو ایک عرصہ سے معصوم اور غریب لوگوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، اب یہ دہشت گرد اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ان کے سر کچلے جائیں گے۔ جعفر ایکسپریس کے حادثے کے بعد ان دہشت گرد عناصر کو افواج پاکستان نے جس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنم حاصل کیا ہے، اب یہ جہاں مرضی چلے جائیں، پہاڑوں پر چڑھ جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، اب ان کا پیچھا ہوگا۔ اور بقول آرمی چیف، ان مٹھی بھر دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی افواج پاکستان یا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اب یہ اپنے انجام کی طرف جائے گی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، روزی روٹی کے لیے بلوچستان کے علاقہ نوشکی میں ایک پرائیویٹ گیس کمپنی میں کام کرنے والے نوجوان جب کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پر جاتے ہیں تو ان پر نامعلوم دہشت گرد، نامعلوم افراد فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ تو پھر ان نوجوانوں کی نعشیں نوشکی کے علاقے گل نگور سے ملتی ہیں، اور جب شناخت ہوتی ہے تو ان میں 2 کا تعلق رحیم یار خان اور 2 بد نصیب نوجوانوں کا تعلق پاک پتن کے علاقہ کمیریا سے ہے۔ محمد حذیفہ لطیف اور محمد مصطفیٰ، یہ نوجوان جو بہت ہی چھوٹی عمر کے ہیں، روزی روٹی کے لیے اتنی دور گئے، والدین کا سہارا بننے کے لیے دور گئے، لیکن دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ تو دہشت گرد عناصر سن لیں، ان بچوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔
ان بچوں کے خون کا حساب افواج پاکستان آپ سے ضرور لے گی۔ اور دوسری طرف جب ان پاک پتن کے معصوم بچوں کی نعشیں پاک پتن کے علاقہ، ان کے گاؤں کمیریاں پہنچی تو ہر آنکھ اشک بار تھی، اور ایک ایسا دل گرفتہ منظر تھا، شاید درد رکھنے والا آدمی وہ برداشت نہ کر سکے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ان بچوں کا خون ضائع نہیں جائے گا، ان بچوں کے خون کا حساب افواج پاکستان اور پاکستان کی پوری قوم ان دہشت گردوں سے ضرور لے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔